مہمان کا اکرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا اکرام کرے۔ فائدہ یہ ہے، اکرام کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے اور قیام و آرام کا بہتر سے بہتر انتظام کرے۔ مہمان کے اکرام پر جنت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، مہمان کا اکرام کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فائدہ یہ ہے، مہمان کا اکرام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خصائل میں سے ہے، یعنی خوبیوں میں سے ہے۔ اکرام کا مفہوم یہ ہے کہ آل اولاد یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانے پینے میں جو برتاؤ کرتا ہو اس سے زیادہ اور بہتر کرے۔ جو مہمان نواز نہیں اس میں خیر نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مہمان نواز نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی ترغیب ہے۔ فائدہ یہ ہے، یعنی جو مہمان کے حق میں بہتر ہو، اگر مہمان آ جائے تو اس سے خوش ہو اور اس کے ساتھ محبت و الفت کا برتاؤ کرے تو یہ خیر کا باعث ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ مہمان نواز کا نہ ہونا یا تو بد اخلاقی یا بخیل یا قطع رحمی کے باعث ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ امور برے ہیں، یعنی برے کام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمانوں سے گھبرانا اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ اسے باعث خیر و برکت کا تصور کرنا چاہیے۔ مہمان کا حق۔ ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور اس کا حق ایک دن ایک رات ہے، اور ضیافت یعنی دیکھ بھال 3 دن 3 رات ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے بعد ٹھہرے یعنی رکے، اس کو تنگی میں ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہمان نوازی 3 دن ہے، اس سے زیادہ صدقہ ہے۔ مہمان کو چاہیے کہ اس کے بعد وہ چلا جائے، اہل خانہ یعنی گھر والوں کو تنگی میں نہ ڈالے۔ فائدہ یہ ہے، سلمان خطابی نے کہا کہ مہمان کی آمد پر ایک دن ذرا تکلف اور اہتمام سے کام لیں، اس کے ساتھ تمام دنوں سے زیادہ نیکی کا برتاؤ کریں، اور آخری 2 دنوں میں اس سے کم رکھی ہوئی چیزوں سے اکرام کریں۔ جب 3 دن گزر جائیں تو اس نے اس کا حق پورا کر دیا۔ ابن بطال نے ذکر کیا کہ پہلے دن اس کے سامنے نفیس اور قیمتی شے یعنی چیز پیش کریں، دوسرے دن اس کے سامنے تکلف یعنی اہتمام کریں، اور تیسرے دن جو حاضر ہو پیش کر دیں، الگ الگ انتظام نہ کریں۔